آپ کی بارگاہ میں ایک بہترین عالم دین جو اہل دیگام کے لیے اور اہل سنت والجماعت کے لیے واللہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان کے خطاب ہند میں بھی ہوتے ہیں اور بیرونی ہند بھی ہوتے ہیں، اور دور و دراز ابھی حضرت سنی اور روی اور 2 دن اندور میں تھے، اور آپ خود احساس کر سکتے ہیں اس بات کا کہ کتنا زیادہ ان کا استقبال، اور ان کو لوگ بلاتے ہیں خطاب سننے کے لیے۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج حضرت ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج ہم سب انشاءاللہ حضرت کی زبان سے کچھ ناصحانہ کلمات سماعت فرمائیں گے۔ آئیے حضرت کے خطاب سے پہلے تکبیر و رسالت کے نعرے لگا کر اپنے قلوب و ذہان کو پاک کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت سنی دعوت اسلامی علامہ ظہیر حسین مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ لائق صد احترام، صد تکریم زائرین حرمین شریفین، معزز و مکرم علماء کرام، حفاظ اعظام، حاضرین و حاضرات محفل، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ دوستان محترم، آج کی یہ محفل جناب داؤد عطا اور ان کے صاحبزادگان کی طرف سے حرمین شریفین جانے والے خوش نصیب لوگوں کے استقبال میں رکھی گئی۔ بالخصوص حضرت مولانا جابر صاحب کی بہن اور ان کے بہنوئی، ان کی استقبال کے لیے اس محفل کو سجایا گیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم
زائرین حرمین شریفین کے سفر کو آسان فرمائیں اور تمام اراکین انہیں صحت اور تندرستی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستان محترم، بہت کچھ ضروری باتیں آپ نے مولانا جابر صاحب سے سماعت کی ہوگی، میں بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ مدینہ شریف ہم جا نہیں رہے ہیں بلکہ بلائے گئے ہیں، اور بلاوا بھی بارگاہ رسالت سے آیا ہے، اور اس بلاوے پر اللہ نے مغفرت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جَاءُوكَ تو محبوب تیری بارگاہ میں آئیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور محبوب تیری بارگاہ میں آ کر اللہ سے مغفرت مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر اے محبوب آپ بھی ان کی مغفرت کی دعا کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ایسے لوگ اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں بسنے والے ایمان والے بندوں سے یہ حکم دیا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو گناہ کر کے، اور گناہوں کے ذریعہ جب تمہارا وجود سیاہی کے اندر اور تمہارا دل گناہوں کے اندر لتھر جائے، اور پھر تم یہ چاہو کہ تمہاری بخشش ہو جائے، تو ان بخشش کے طریقوں میں سے ایک طریقہ بارگاہ رسالت کی حاضری ہے۔ اور دوستان محترم، مدینہ طیبہ کے اندر جانے والا شخص بڑا خوش نصیب ہے، کیونکہ مدینے کی آبادی کی بنیاد ہی عشق رسول پر رکھی گئی ہے۔ کوئی ہم سے کہے کہ یہ جانے والے مکہ بھی تو جا رہے ہیں، پھر تم مدینے کا ہی ذکر کر رہے ہو۔ امام فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جس نے ہم سے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ ہم سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا ارادہ کدھر کا ہے، تو ہم نے کعبے کا نام تک نہ لیا۔ جب بھی کسی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، ہم نے کہا دربار رسالت میں جا رہے ہیں۔ دوستان محترم، باضابطہ اس بات پر ڈسکس ہوئی کتابوں میں کہ مدینہ شریف جانے والا بندہ کس نیت سے جائے، وہ کیا نیت رکھے دل کے اندر۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ یہ نیت رکھے کہ یہ میں مزار رسول علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ مسجد نبوی کی زیارت کو بھی ساتھ میں شامل کر لے۔ اور عاشقوں کے امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ نیت فقط ایک رکھے، یہ نہ کہے کہ میں مسجد نبوی میں جا رہا ہوں، یہ بھی نہ کہیں کہ میں مزار رسول کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو چونکہ جب بندے کے دل میں یہ نیت ہوگی نا کہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو اس کے دل کے اندر خشوع خضوع زیادہ پیدا ہوگا۔ چونکہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں تو مٹی کا ڈھیر ہے، پتھر ہیں، کیوں چومتے ہو، کیوں ہاتھ باندھتے ہو، کیوں سلام پڑھتے ہو،
تو یہ اور لوگ ہیں۔ امام اہل سنت نے یہاں پر بھی ایک شعر فرمایا تھا کہ مدینہ جانے جنان و جہاں ہے وہ سن لیں، مدینہ جانے جنان و جہاں ہے وہ سن لے، جنہیں جنون جنا سوئے زاغ لے کے چلے۔ مدینہ جانے جنان و جہاں ہے وہ سن لیں، جنان یہ جنت کی جمع ہے کہ ساری جنتوں کی جان اور سارے جہانوں کی جان مدینہ ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، سن لے وہ لوگ جنہیں جنت کا شوق زاغ کی طرف لے گیا، کوے کی طرف لے گیا کہ کوا بھی حلال ہے۔ مدینہ جانے جنانو جہاں ہے وہ سن لیں، جنہیں جنون جنا سوئے زاغ لے کے چلیں۔ رضا کسی طیبہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومیں، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومیں، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ تو مدینۃ المنورہ میں جانے والا جب یہ نیت رکھے گا کہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو اب اس کی نگاہ کے سامنے سے پتھروں کا تصور، مٹی کے ڈھیر کا تصور، اس کے سامنے نبی کے مر کر مٹی میں مل جانے کا تصور کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے دل میں نبی کا احترام اتنا زیادہ پیدا ہوگا کہ وہ یہ یقین رکھے گا میں مٹی کے ڈھیر کے پاس نہیں، نبیوں کے امام کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ اس سے دل میں احترام زیادہ پیدا ہوگا۔ اس سے دل میں جب ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جب بندے کو یہ پتا ہو جائے کہ یہاں بس مٹی کا ڈھیر ہے، یہاں کچھ نہیں، تو پھر اس کی رسپیکٹ کیوں کریں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب بندہ یہ مان لے کہ یہاں کچھ نہیں ہے تو پھر احترام تو پیدا ہوگا ہی نہیں۔ یا جس کے دل میں یہ بات ہو کہ یہ معاذ اللہ رب العالمین مر کر مٹی میں مل گئے تو احترام پیدا ہی نہیں ہوگا۔ مگر جس کے دل میں یہ عقیدہ ہو کہ حضور 1450 سال پہلے اپنی حیات ظاہری میں زمین کے اوپر جیسے چلتے پھرتے اپنے صحابہ کی انجمن میں بیٹھتے تھے، ویسے ہی حضور مزار میں ہیں، اگر یہ عقیدہ ہوگا تو پھر وہاں نگاہیں بھی نہیں بہکے گی، دل بھی نہیں بھٹکے گا، بلکہ پھر عالم یہ ہوگا کہ وہ در رسول پر جاتے ہوئے یہ شعر ورد زبان رکھے گا، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، کہ یہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر وہ ادب والا مقام ہے کہ جنید و بایزید بھی یہاں آتے ہیں تو سانسوں کا شور بھی بلند نہیں ہونے دیتے، اتنا ادب کرتے ہیں۔ تو یہ ادب اور احترام کس کو ملے گا؟ جس کے دل میں حیات النبی کا عقیدہ ہوگا، جو اپنے نبی کو حیات مانتا ہوگا۔ تو ہمیں مدینہ جانا ہے، ضرور جانا ہے، مگر دل و دماغ میں یہاں سے نکلتے وقت ہی یہ تصور باندھے کہ میں اپنے نبی کی چوکھٹ پر جا رہا ہوں، میں اپنے نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ ابھی مجھے آتے آتے ہمارے ایک ساتھی نے، وہ ایک مظفر نامی وہابی ہیں، تو مدینہ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لال رومال والا، تو وہ ابھی کچھ دنوں سے اس کا ویڈیو چل رہا ہے، وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہاں آؤ تو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے آؤ۔ کیا کہتا ہے؟ کہ مسجد نبوی کی اب لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ سنی مولویوں کو ایسی پڑی ہوئی ہیں تو نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ یہ رسوائیاں ہوتی، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ وہ وہاں مسجد نبوی کے اندر کھڑا رہ کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہاں آؤ تو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے آؤ، باقی کوئی دوسری نیت نہ کرو۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ عقل سے پیدل لوگوں کہ یہ مسجد نبوی
مسجد نبوی کیسے بنی، یعنی نبی کی مسجد۔ مسجد نبوی کا کیا معنی؟ نبی کی مسجد۔ تو تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے آؤ، کوئی اور نیت نہ کرو، تو ان سے پوچھو کہ اگر نبی یہاں نہ ہوتے تو مسجد نبوی کیسے بنتی؟ اس مسجد کو مسجد نبوی بنایا ہے تو مصطفیٰ کے وجود نے بنایا ہے۔ تو جن کے دم قدم سے مسجد نبوی بنی، آخر ان کی بارگاہ کی نیت کیوں نہ کی جائے؟ بلکہ سرکار فرماتے ہیں من جاء قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر کے ارادے سے، قصد سے، جان بوجھ کر، یقین سے، عزم سے، ارادے سے پختہ تہیہ کر کے گھر سے چلا کہ میں اپنے آقا کے روضے پر جا رہا ہوں، سرکار فرماتے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور کمال یہ ہے کہ جو انکار کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر، وہیں یہ حدیث آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے کیا غلط کہا؟ جنہیں جنون جنا سوئے زاغ لے کے چلے، کیا غلط کہا اعلیٰ حضرت؟ یہ بھی کوئی عقل ہے کہ بندہ جہاں کھڑا رہ کر کے یہ کہے کہ روزے کی زیارت کی نیت نہ کرو؟ وہی خود لکھا ہوا ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعت، وہاں خود یہ لکھا ہوا ہے، آپ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے۔ اور جو آیت قرآن میں حضور کی بارگاہ میں فزیکل، جب حضور 63 سالہ حیات ظاہری میں تھے، تب جب صحابہ سامنے بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو کچھ صحابہ کی آواز بلند ہو گئی، آواز بلند ہو گئی، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، اور جو یہاں آواز کو پست رکھتے ہیں اللہ ان کو دلوں میں تقوی عطا فرماتا ہے۔ یہ آیتیں آج بھی دربار رسالت میں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر ان آیتوں کا تعلق آج بھی اس جگہ سے نہیں ہے تو آیتیں کیوں لکھی ہوئی ہیں؟ ان آیتوں کا تعلق آج حضور کی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ آواز بلند نہ کرنے کا حکم 1450 سال پہلے کا تھا، آج کا نہیں ہے، تو وہ آیتیں کیوں لکھی ہوئی ہیں؟ اس سے پتا چلا کہ جنہیں علم ہے نا، وہ تو آیتیں پڑھ کر کے ترجمہ جان کر کے بھی باادب ہو جاتے ہیں، مگر میرے ساتھیوں تمہیں آیتوں کا پتہ نہیں، تمہیں آیتوں کے ترجمے کا پتہ نہیں، تو سنی علماء تمہیں یہاں سے سکھا کر بھیج رہی ہیں کہ وہاں جانا ہے تو سراپا ادب بن جانا ہے۔ جس لائن میں آپ چلیں گے تو وہاں ایسا نہ ہو، کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو دھکا مکی بھی کریں گے، آگے نکل جائیں گے، آپ ایسا نہ کریں۔ جسے آپ کے آگے نکل جانا ہے ضرور بے شک نکل جائیں، آپ کو با ادب ہی رہنا ہے۔ ارے وہاں 10 منٹ زیادہ کھڑے رہیں گے تو اور اس سے پاکیزہ جگہ ہے کہاں؟ میں تو کہتا ہوں میں اسی لائن میں کھڑا رہوں، رات دن لوگ آگے جاتے رہیں، ہم وہیں پر کھڑے رہیں، کہ اس سے زیادہ پاکیزہ جگہ اور کون سی ہیں؟ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار یوں نہ آتے جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ یہاں تو جبریل بھی بار بار سدرہ چھوڑ کر اس لیے آتے ہیں کہ جبریل کو بھی قرار ملتا ہے تو قدمان مصطفیٰ میں ملتا ہے۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے ان مسلمانوں کی کہ جو دربار رسالت کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ساتھیوں پہلی نیت یہ ہونی چاہیے۔ اب اس پر جب وہاں جائیں نا، حضرت علامہ امام علی قاری علیہ الرحمہ جو 10ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے انہو صلی اللہ علیہ وسلم عالم بحضورک وقیامک وارتحالک، فرماتے ہیں کہ جب تو حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہو تو دل میں یہ یقین رکھ انہو عالم بحضورک، کہ تیرے نبی تیرے آنے کو جانتے ہیں، وقیامک، تو مدینے میں کہاں کب تک ٹھہرے گا تیرے نبی اسے بھی جانتے ہیں،
وارتحالی کا، اور تو مدینے سے نکلے گا تو تیرے مدینے سے کوچ کرنے کو بھی تیرے آقا جانتے ہیں۔ جب یہ عقیدہ ہوگا تو پھر دربار رسالت ہی میں ادب نہیں ہوگا، مدینے کی گلیوں کا بھی ادب ہوگا۔ مدینے میں جب تک رہے گا باادب رہے گا، اور مدینہ چھوڑے گا تو پھر اشک بار آنکھوں سے مدینے کو چھوڑے گا۔ تو چونکہ یہ باتیں ضروری ہیں جس کو سمجھنا اور سننا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ مدینہ پاک کی بنیاد عشق رسول پر کیسے رکھی گئی۔ قرآن مجید میں آیتیں ہیں، ان آیتوں کی تفاسیر میں کئی جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہیں۔ طب اول حمیری، یمن کا بادشاہ تھا اور بہت طاقتور اور شان والا بادشاہ تھا۔ حضور کی ولادت سے غالباً 4000 سال پہلے اس کا گزر مکے سے ہوا، اور مکے سے گزر کر وہ یمن کا بادشاہ تھا۔ جب یمن جا رہا تھا تو مدینہ کی سرزمین جو اس وقت آباد نہیں ہوئی تھی، وہاں کوئی گاؤں انسانی آبادی نہیں تھی، جنگل تھا، وہاں سے لوگ گزر رہے تھے۔ تو جب وہاں قیام کیا قافلے نے ٹھہرنے کے لیے کہ یہاں قیام کرو، اب اگلی صبح یہاں سے آگے چلیں گے، قیام کیا۔ صبح اٹھ کر کے بادشاہ کا حکم ہوا کہ اب اپنا سامان سمیٹو اور چلو یمن کی طرف۔ تو اس طب اول ہمیری کے ساتھ یہود کے 400 علماء تھے جنہوں نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ آخری نبی جس زمین پر آنے والے ہیں اس زمین کی جو صفتیں ہیں کہ وہ زمین کیسی ہوگی، وہ یہی زمین ہے۔ انہوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ تو ان سارے لوگوں نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تو یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے۔ بادشاہ نے کہا ایسا کیا ہو گیا کہ تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں؟ میں تو تمہاری ہدایت لے کر اپنی حکومت کرتا ہوں، تم مجھے دین سکھاتے ہو، میں تمہارے ذریعہ دین حکمرانی کرتا ہوں، اور تم ہی لوگ اگر یہاں رہ جاؤ گے تو کوئی ریزن تو بتاؤ، کوئی سبب وجہ تو ذکر کرو کہ تم کیوں نہیں آ رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی ہجرت گاہ اور آخری نبی کے مزار اور آخری نبی کی جلوہ گاہ جو پڑھی ہیں وہ جگہ کتابوں کی روشنی میں یہی ہیں، اس لیے اب ہم یمن نہیں جائیں گے، ہم یہاں رہ کر کے اس آخری نبی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تو سنی ہی تو بول سکتا ہے یہ بات کہ نبی کی آمد سے پہلے آمد کا انتظار ہو تو آمد کے بعد آمد کا چرچا کیوں نہ ہو؟ سمجھ کوئی نہیں آ رہی۔ اب غور کرو یہاں پر کہ جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو یہیں رہ گئے، تو بادشاہ بھی تھا، ہمارے آقا نے فرمایا طبا کو برا بھلا مت کہو، وہ اسلام لانے والوں میں پہلا ہے، وہ اسلام لایا تھا، وہ مسلمان تھا، میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، اس نے 400 علماء کے لیے کہا اگر تم آخری نبی کے انتظار میں یہاں رہنا چاہتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ 1 سال کے لیے ٹھہرتا ہوں یہاں پر، میں بھی اس نبی کا انتظار کرتا ہوں۔ اب کتنی خوش نصیب ہے یہ مدینہ جانے والے کہ اس سرزمین کے آباد ہونے سے پہلے اس سرزمین کو سونگ دیکھ کر کے لوگ جان جاتے تھے یہ آخری نبی کی جلوہ گاہ ہے، اور اب تو بالیقین وہاں حضور ہیں۔ یہ مدینے جانے والے سوچ لو، ذہنوں میں ان باتوں کو تازہ رکھنا۔ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، یہ پاؤں رکھنے والی جگہ نہیں، یہاں سر کے بل چلے جانے والی جگہ ہے۔ تو ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، غافل جاگ جا، یہ راہ مدینہ ہے، یہاں پاؤں سے نہیں سر کے بل چلنے والی جگہ، یہاں کا ادب ملحوظ رکھنا ہے۔ تو غور کرو یہاں پر، اور میں نے تفسیر روح البیان میں پڑھا جس کے دل میں نبی کی تعظیم اور احترام جتنا زیادہ ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا، اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ اب وہ بادشاہ بھی ٹھہر گیا اور 1 سال میں اس نے کہا کہ 400 مکان بنائے جائے،
ہر عالم کے لیے ایک ایک مکان، سب یہاں رہے، چونکہ حضور کے عشق میں یہ لوگ یہاں ٹھہرے ہیں نا، سب کو فیسیلیٹی دی جائے، سب کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، سب کے مکانات بنے، اور بادشاہ نے کہا کہ ایک مکان الگ سے بناؤ، اور وہ مکان اس آخری نبی کے لیے ہوگا۔ اور پھر سال ختم ہوا تو بادشاہ نے خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ میرے دور میں آتے تو میں آپ پر ایمان لے آتا، مگر آپ جب بھی آئیں گواہ رہنا میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ اور وہ پورا خط لکھ کر کے جو ان 400 علماء کا سب سے بڑا لیڈر عالم دین تھا اس کو وہ خط دیا اور کہا تم مدینے کو آباد کرو، یہیں رہو، آخری نبی کا انتظار کرو، اور جب وہ آخری نبی آ جائے تو میرا یہ خط انہیں عطا کر دینا، اور اگر تمہاری حیات میں نہ آئے تو پھر جس کی تمہاری نسل میں یکے بعد دیگرے یہ خط دیتے رہنا اور وصیت کرتے رہنا، بعد میں جب بھی وہ نبی آئیں تو یہ خط میرا ان کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے۔ اب وہ خط میں کس زبان سے اس لمحے کو بیان کروں؟ ہجرت بھی دیکھو، صدیق بھی دیکھو، یوم صدیق بھی دیکھو، سفر مدینہ بھی دیکھو، سب کچھ ایک جگہ جمع کہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سال گزرتے گئے، صدیاں گزرتی گئی، وہ خط یکے بعد دیگرے پشت در پشت، نسل در نسل آگے منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آیا۔ اس بڑے عالم کی اولاد میں ابو ایوب انصاری تھی، ان کے پاس وہ خط آیا، ادھر ابو ایوب انصاری کے پاس وہ خط آیا، ادھر حضور نے مکے میں اعلان نبوت فرمایا۔ انہیں پتا چلا، دھیان سے، ابو ایوب انصاری کو پتا چلا کہ مکے میں ایک نبی جلوگر ہو چکے ہیں اور وہ مکے میں ہیں، تو اپنے ایک غلام کو ابو ایوب انصاری نے وہ خط لے کر بھیجا کہ جاؤ تم مکہ جاؤ، پتہ نہیں ہماری حیات کب تک رہیں نہ رہیں، میری حیات میں یہ خط مجھے مل گیا اور نبوت کا اعلان کرنے والے بھی مکے میں آ گئے، تو یہ خط انہیں پہنچا دو۔ جب وہ خط لے کر ادھر مدینے سے نکلا طب اول کا، ادھر حضور صدیق کو لے کر ہجرت کر کے مدینے کی طرف نکلے، خط حضور کی طرف جا رہا ہے، حضور خط کی طرف آ رہے ہیں، سفر دیکھو، عشق والے کا خط حضور کی طرف جا رہا ہے اور حضور خود چل کر کے مدینے کی طرف آ رہے ہیں، عشق کا خط حضور کی طرف جا رہا ہے اور حضور خود چل کر کے مدینہ آ رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی راستے میں اس شخص سے ملاقات ہوئی جس کے پاس خط تھا، نہ اس نے حضور کو پہلے کبھی دیکھا، نہ حضور نے پہلے کبھی اس کو دیکھا۔ جب وہ حضور کے قریب آیا تو حضور نے اس کا نام لے کر کے اس کو پکارا اور پھر کہا طب اول کا خط لاؤ۔ اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میرے پاس طب اول کا خط ہے؟ کہا جس کے نام اس نے خط لکھا ہے اسے پہلے سے سب خبر ہے۔ وہ خط پیش کیا گیا، پھر سرکار آئے مدینے میں، اب سارے صحابہ انتظار میں کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ثنیہ وادی کی گھاٹیوں سے بدر اور 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، وجبت شکر علینا، ہم پر ان کا شکر اور احسان واجب ہو گیا۔ اب حضور آئے تو ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضور ہمارے یہاں آئے۔ سرکار نے اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی اور کہا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى، میری اونٹنی اللہ کے حکم سے چل رہی ہے،
اس اونٹنی کو پتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے، اس اونٹنی کو پتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے۔ سب صحابہ نے راستہ چھوڑ دیا، کوئی اونٹنی کو پکڑنے کی اب تکلیف نہیں کرتا کہ پکڑ کے یہاں لائے وہاں لائے۔ اب اونٹنی کو بھی پتا ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ اونٹنی سیدھے جا کر کے ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے بیٹھ گئی، اور انہی کی کفالت میں حضور کے لیے خط آیا تھا، اور وہ مکان بھی حضور کا انہی کی کفالت میں تھا۔ غور کیجئے، اس طریقے سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ پہنچے۔ ابو ایوب انصاری کے مکان میں گئے نا، یہ عشق والی باتیں ہیں۔ آپ جا رہے ہیں، ادب کا لحاظ رکھنا۔ جب سرکار ابو ایوب انصاری کا مکان 2 منزلہ تھا، سرکار گئے تو ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرنا اللہ کا حکم تھا۔ ابو ایوب انصاری نے کہا حضور آپ اوپر چلے جائیں، ہم میاں بیوی اور بچے نیچے رہتے، آپ اوپر چلے جائیں اور آپ اوپر کی منزل میں رہیں، چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ نیچے رہیں اور ہم اوپر رہیں یہ ہمیں گوارا نہیں، تو آپ اوپر رہیں۔ پھر فیصلہ یہ طے پایا کہ چونکہ حضور کو لوگ ملنے کے لیے آیا کرتے ہیں، تو اگر حضور اوپر ہوں گے تو لوگوں کو نیچے کراس کر کے اوپر جانا پڑے گا، تو نیچے والوں کو بھی تکلیف ہوگی، تو سرکار نے انہیں حکم دیا کہ تم اوپر چلے جاؤ، میں نیچے رہتا ہوں۔ حضور کے حکم پر وہ رضامند ہو گئے۔ اب رات کو حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس اوڑھنے کے لیے صرف ایک ہی کمبل تھا، اور وہ کمبل آج کے کمبلوں جیسا نہیں، اس دور کا ایک ہی کمبل تھا۔ اچانک جس برتن میں پانی بھرا ہوا تھا نا، وہ برتن سے پانی گر گیا۔ پانی گر گیا تو انہیں احساس ہوا، وہ آج کی طرح تو پترے یا یہ سیمنٹ کے چھت بنے ہوئے نہیں تھے، فوراً ٹپکتا تھا پانی۔ تو انہوں نے اپنا جو لحاف تھا جسے اوڑھنا تھا اس سے پانی کو سکھا لیا، موسم بھی سردی کا تھا۔ اب انہوں نے اس سے پانی سکھا لیا پورا، اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی رات بھر اس تصور میں کہ ہم اس مکان کی چھت پر چلیں گے تو ہمارے قدم نبی کے جسم کے اوپر نہ آئے، دونوں رات بھر مکان کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ کر ٹھٹھرتے رہے، مگر حضور کا ادب کر کے عشق والوں کو ادب کا طریقہ سکھا دیا۔ ادب کیسے کرنا ہے بارگاہ رسالت کا۔ تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بارگاہ رسالت کی حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ جائیں ضرور جائیں، مگر سراپا ادب بن کر کے۔ وہاں گلیوں میں گھومنا اور گھومتے وقت بے پرواہ اور غافل ہو جانا یہ محرومی کی علامت ہے۔ اس لیے خریدی کے لیے بھی جائیں تو ضرورت بھر ٹائم نکالیں۔ گھومنا گھامنا کم رکھ کے 15-20 دن تو ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت بارگاہ رسالت میں بیٹھے، اور سرکار کے روزے کا پچھلا حصہ جہاں خلفاء راشدین کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو وہاں بیٹھنے سے گنبد خضرا کا پر نور نظارہ مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے نظر آتا ہے۔ وہاں بیٹھیں، کچھ دن وہاں روزے بھی رکھیں، اور قرآن مجید کی وہاں تلاوت کریں، وہاں بیٹھ کر کے اوراد و وظائف پڑھیں، مسجد نبوی میں کلمہ شہادت بار بار پڑھیں کہ مسجد نبوی بالیقین جنت کا حصہ ہے، اور میرا اور آپ کا کلمہ شہادت اس مسجد نے سن لیا، وہ ہمارے ایمان پر گواہ ہو جائے گی۔ بارگاہ رسالت میں بھی جائیں تو کلمہ شہادت پڑھیں، اور حضور سے یہ کہیں، اپنی زبان سے کہیں، حضور آپ گواہ ہو جائیں میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، میں آپ کو آخری نبی مانتا ہوں، حضور آپ گواہ ہو جائیں آپ نے جس رب کا ہمیں پتا دیا اس اللہ کو ہم وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ساری گواہ بنائیں مسجد نبوی کے در و دیوار کو، حضور کی سنہری جالیوں کو، مسجد نبوی کے ذرات کو۔ انشاءاللہ الرحمن اگر اس طریقے کی حاضری آپ کو میسر آ گئی تو یہ ایک مقبول اور مبرور عمرہ کی سعادت ہوگی۔ مکہ شریف جائیں،
مکہ شریف کا کامل احترام کریں، عمرہ کا پورا طریقہ سیکھ لیں۔ آپ بمبئی سے یا احمد آباد سے احرام باندھیں گے تو احرام کے بعد کون سی پابندیاں ہوتی ہیں ان ساری پابندیوں کو جان لیں۔ احرام پہنے جیسے ہی اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کر کے آپ کو نیت کر لینی ہے کہ میں عمرہ کی نیت سے جا رہا ہوں، پھر آپ عمرہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ ساری پرہیزی کرنا اب آپ پر لازم ہو جاتی ہے۔ غالباً آپ خانہ مکۃ المکرمہ میں فجر سے پہلے پہلے پہنچیں گے، اور فجر سے پہلے پہلے پہنچنے کے بعد آپ سوئیں نہیں، بلکہ گاڑی میں جہاں ٹریولنگ ہوتی ہے جدہ سے مکہ تک، اس میں لوگوں کا آرام ہو جاتا ہے، اور پھر آپ وہاں اترنے کے بعد وضو سے فارغ ہوں اور اس کے بعد آپ سیدھے حرم چلے جائیں، اور حرم میں جنہوں نے احرام باندھا ہوگا ان کو نیچے عین خانہ کعبہ کے پاس طواف کرنے کی اجازت ہوتی ہے، تو وہ جتنا ہو سکے اتنا قریب کعبے کے طواف کریں، چونکہ جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ برکتیں اور ثواب زیادہ ملے گا۔ ہو سکے تو حجر اسود کو چومیں۔ حجر اسود کے علاوہ ایک اور کونا ہے حجر اسود سے ادھر، تو وہ بھی کھلا ہوا ہے خانہ کعبہ، اس سے بھی اپنے بدن کو مس کریں، اپنے ہاتھوں کو مس کریں، اور وہ ہاتھ بار بار جسم پر لگائیں، اور ہو سکے تو میزاب رحمت کے نیچے جو مطاف ہیں، در حقیقت جو ایک گھیراوا بنا ہوا ہے خانہ کعبہ کی 4 دیواری کے پاس، وہ حصہ بھی خانہ کعبہ کے اندر ہی کا حصہ ہے۔ وہ جو باؤنڈری بنی ہوئی ہے نا خانہ کعبہ کے پاس، آپ جائیں گے تو نظر آئیں، تو خانہ کعبہ کے اندر جانے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے، مجھے خانہ کعبہ کے اندر جانے کا شرف ہے۔ تو یہ جو باؤنڈری بنی میزاب رحمت حتیم، اس حتیم کے اندر والی جو جگہ ہے وہ جگہ بھی خانہ کعبہ کے اندر ہی کی جگہ ہے۔ اب پتہ نہیں اس وقت کہ وہاں نماز پڑھنے دیتے ہیں یا نہیں پڑھنے دیتے، پڑھنے دیتے، تو اگر یہ سعادت مل جائے تو ضرور حاصل کریں کہ وہاں 2 رکعت پڑھیں، بار بار پڑھیں، چونکہ وہ عین خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ اس سے وہ جگہ بھی ہمارے ایمان پر گواہ بن جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ طواف 7 پھیرے مکمل کرنے کے بعد آپ زمزم شریف پئیں، 2 رکعت نفل مقام ابراہیم پر پڑھیں، اس کے بعد صفا مروہ پر چلے جائیں، سعی کریں، سعی کرنے کے بعد حلق کرائیں، اور اس کے بعد آپ عمرہ آپ کا مکمل ہو چکا۔ تو اس طریقے سے اس کو ہمارے علماء کی ویڈیو بھی ہیں جس میں آپ دیکھ کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں، کتابیں بھی ہیں جس میں پڑھ کر کے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جو عبادت ہم پر فرض ہیں اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہے، جو عبادت ہم پر واجب ہیں اس کا علم سیکھنا بھی ہم پر واجب ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، عمرہ کا ہاں یہ بھی میں نے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، طواف کر رہے ہیں اور لوگ موبائل پر لگے ہوئے ہیں، ویڈیو خانہ کعبہ کی طرف پشت کر رہے ہیں، ویڈیو کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں یہاں آ کر کے بھی آپ کا دھیان موبائل ہی میں ہے تو اب کیا سعادت ملی، کیا برکتیں ملی؟ موبائل روم پہ چھوڑ کے آؤ اور وہاں جاؤ تو اپنا دل جگر سب کچھ حرم میں ہی رکھو، کہ اب یہ گھڑیاں گھر جاتے ہیں تو اسی موبائل نے تو سارا کھانا خراب کر رکھا ہے، تو اب وہاں حرم میں بھی اگر چلتے چلتے بھی موبائل، سیلفی، یہ تو وہ برکتیں، ہمارا جو دھیان کعبے کی طرف جانا چاہیے نا، وہ ہیبت والی جگہ کی طرف وہ دھیان نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا بھی لحاظ رکھیں کہ موبائل اگر ضرورت کے لیے استعمال کرنا چاہے تو ساتھ رکھیں، ضرورت نہ ہو تو اس کو لے ہی نہ جائیں، لے جائیں تو بھی اپنے بیگ میں رکھیں، اس کا وہاں استعمال نہ کریں فوٹو وغیرہ کے لیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارا جی حرم اور خانہ کعبہ میں لگا رہے اور ہم دل جمی کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ ان باتوں کا ضرور لحاظ رکھیں۔ میں پھر سے تمام زائرین حرمین شریفین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے سفر کو مقبول اور مبرور فرمائیں، اور اللہ تعالی جتنے بھی لوگ آپ کی عزت افزائی میں یہاں آئے ہیں اللہ انہیں بھی جلد عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیں۔ اور جناب داؤد عطا صاحب اور ان کے صاحبزادگان نے جو یہ محفل سجائی، یہ واقعی میں
لائق تحسین قابل تقلید عمل ہے۔ لائق تحسین کا معنی ہے سیلوٹ کرنے کے لائق، اور قابل تقلید کا معنی ہے لوگوں کو ایسا طریقہ اپنانا چاہیے۔ تو ان کا یہ عمل قابل تحسین لائق تقلید ہیں۔ جب بھی ہمارے گاؤں سے اہل سنت و جماعت عمرہ کے لیے جائیں، اپنے اپنے علاقوں میں ایسا مختصر پروگرام رکھ کے نعت کا، واعظ و نصیحت کا، تاکہ حوصلہ افزائی ہوں، لوگوں کو بھی شوق پیدا ہو کہ اب پیسے جمع کرنے کا کوئی مطلب نہیں اگر پیسے ہو اور دربار رسالت کی حاضری نہ ہو، تو ان کے دلوں میں بھی شوق پیدا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سبوں کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے